خیار رؤیت کا مطلب ہوتا ہے نا کہ جب کوئی آدمی کسی چیز کو خرید لے یا بیچ دے اور دیکھی نہ ہو اس کے بعد دیکھ لے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ خیار رؤیت کہتے ہیں۔ اس کے بعد وہ کہنا شروع کر دے کہ میں تو نہیں بیچتا کیونکہ میں نے دیکھا نہیں تھا، اور ایسے شخص کی تو بات ہی معتبر نہیں تھی کہ جب اس نے اپنی چیز دیکھی نہیں اور بیچ دی۔ ہاں، مشتری کو یہ ضرور حاصل ہوتا ہے کہ وہ کیا کر لے، رد کرے۔ مثلا مشتری نے ایک چیز دیکھ لی نا، سائیکل لے، اس نے سائیکل دیکھی ماشاءاللہ تو بہترین سائیکل ہے، بعد میں جب دیکھ لی ایک ماہ بعد اس نے کہا کہ 10,000 میں دوں، جب دیکھا تو اس کے ٹائر پنکچر ہو چکے تھے یا کچھ اور ہو گیا تھا، تب یہ رد کر سکتے کیونکہ کسی چیز میں تبدیلی آ سکتی اتنے وقت میں۔ لیکن بھائی کوئی اختیار نہیں کہ جب کسی چیز کو بیچ دے اور بیچنے کے بعد یہ کہہ دے کہ میں نے دیکھی نہیں تھی۔ تو خیار عیب جو ہے نا یہ تمام حکم کو منع کرتا ہے۔ خیار شرط جو ہے وہ کیا کرتے، تمام حکم کو منع کرتے، اور یہ جو ہے خیار رؤیت یہ لزوم حکم کو منع کرتے کہ اس پر بیع کا حکم لازم نہیں ہوتا۔ تو اب یہاں سے یہی مسائل ذکر کر رہے، باب خیار الرؤیت، یہ باب خیار رؤیت کے متعلق یہاں پر جو ہے نا اضافت کی گئی ہے کس کی، خیار کی رؤیت کی طرف۔ یہ کیا ہے، کسی چیز کی اضافت شرط کی طرف، یعنی رؤیت جو ہے نا وہ خیار کے ثابت ہونے کے لیے شرط ہے۔ اگر کسی نے رؤیت کی ہوئی نے کسی چیز کو دیکھا ہو، ومن اشترى ما لم يره، اگر کسی نے ایسی چیز خرید لی لم يره جو اس نے پہلے دیکھی نہیں تھی، فالبیع جائز، بیع نافذ ہے، کیونکہ یہ چیز بھی مقدور التسلیم ہے اور اس کے بیچنے میں یا خریدنے میں کوئی ضرر بھی نہیں ہے۔ وَلَهُ الْخِيَارُ، لیکن ساتھ خیار بھی ثابت ہوگا اس کے لیے، اذا رآہ، جب دیکھ لے، دیکھنے کے بعد اسے اختیار انشاء اخذ، اگر چاہے تو خرید لے، وانشاء رد، ورنہ کیا کر دے، رد کر دے۔ یہ مشتری کے لیے۔ وَمَنْ بَاعَ مَا لَمْ يَرَهُ، اگر کوئی بائع ہے فروخت کنندہ، اگر اس نے کوئی چیز بیچ دی اور دیکھی نہیں تھی، مثلا اس کو ایک چیز میراث میں ملی یا کوئی چیز اس کو کسی نے ہبہ کر دی اور دیکھی نہیں، تو اس نے کہا کہ چلو مجھے ایک چیز ملی بھی میں چلو آگے بیچ دوں، جب دیکھا بعد میں کہ تو میں نے اچھا نہیں کی، تو بہت بہترین سامان ہے، بہترین چیز ہے، کیوں میں نے بیچ دی، مجھے واپس کر دو، تو یہ خیار اسے نہیں ملے گا، فَلَا خِيَارَ لَهُ، اسے خیار نہیں ملے گا۔ آگے کہہ رہے کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ اگر اسے آدمی کیا کر لے، دیکھ لے، تو اس کے دیکھنے سے سمجھے گویا کہ پورا سامان اس نے دیکھ لیا۔ یعنی بعض اوقات کسی چیز کا پوری طور پر دیکھنا مشکل بھی ہوتا ہے، بعض اوقات کوئی دیکھتا بھی نہیں بلکہ کسی اہم حصے کو دیکھ لیتا ہے، تو جب اہم حصے کو دیکھ لینا تو اہم حصے کو دیکھنا ایسا ہو گیا کہ اس نے پورا حصہ دیکھ لیا۔ تو یہ فرما رہے وَإِن نَظَرَ، اگر مشتری نے دیکھا إِلَى وَجْهِ الصُّبْرَةِ، ڈھیر کی طرف دیکھا، مثلا گندم کا ڈھیر تھا اس کا ظاہری حصہ دیکھا، او إِلَى ظَاهِرِ الثَّوْبِ مَطْوِيًّا، یہ کپڑا تھا لپٹا ہوا تھا اس کے ظاہر کو دیکھو، اوپر حصے کو، او إِلَى وَجْهِ الْجَارِيَةِ، یا باندی خرید رہا تھا کنیز، اس کے چہرے کو دیکھا، او إِلَى وَجْهِ الدَّابَّةِ، یا کوئی جانور وغیرہ خرید رہا تھا اس کے چہرے وغیرہ، وَقَفَلِهَا، یا پیچھے سے سورین وغیرہ کی طرف دیکھا، فَلَا خِيَارَ لَهُ، اگر بعد میں وہ کہتے کہ میں نے نہیں دیکھا تھا، تو یہ خیار اسے نہیں ملے گا۔ وَإِنْ رَأَى صَحْنَ الدَّارِ، اگر کسی نے گھر کا صحن دیکھا بیچ والا حصہ، فَلَا خِيَارَ لَهُ، اس کو بعد میں خیار نہیں ملے گا۔ وَإِن لَمْ يُشَاهِدْ بُيُوتَ، اگرچہ اس نے گھر کے اندر جو کمرے تھے سارے کے ساری نہیں دیکھے ہو۔ آگے کہہ رہے وَبَيْعُ الْأَعْمَى وَشِرَاؤُهُ جَائِزٌ وَلَهُ الْخِيَارُ إِذَا اشْتَرَى، کہ اگر کوئی آدمی اندھا ہو وہ خرید و فروخت کرنا چاہے تو اس کی خرید و فروخت جائز ہے اور اسے خیار بھی ملے گا جب کسی چیز کو خرید لے، کیونکہ وہ بھی مکلف انسان ہے، نہ محتاج ہے ہماری طرح، صرف اس کی آنکھیں اندھی ہے تو بصیر کی طرح ہے ان معاملوں میں۔ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک اندھے شخص کی خرید و فروخت جائز نہیں ہے، صاحبین حضرات فرماتے ہیں اس کی خرید و فروخت کیا ہے، جائز ہے۔ وَيَسْقُطُ خِيَارُهُ بِأَن يَجُسَّ الْمَبِيعَ، اب اس کا خیار کیسے ختم ہوگا،
وہ تو دیکھ نہیں سکتا نا. یہاں پر تو باب رؤیت کی ہے کہ باب رؤیت کا ہے کہ باب خیار الرؤیا. تو اس کے خیار سر ثابت ہوگا نا کہ بأی جس المبیع، جس کسے کہتے ہیں ہاتھ لگانا، کسی چیز کو چھونا. جب وہ کسی چیز کو چھو دینا، ہاتھ لگائے، اور اسی چیزوں نہ کہ چھونے سے معلوم کی جا سکتی، مثلا اس کا نرم ہونا، گرم ہونا، اور وہ بھی ہاتھ لگا کے جانور کو معلوم کر سکتے ہیں نا کہ یہ جانور موٹا ہے، دبلا ہے، پتلا ہے، بیمار ہے، کمزور ہے، یہ ذرا کیا ہے، بہتر ہے، معلوم کر سکتے. تو اگر وہ کیا کرنا چاہے، ایسا کرنا چاہے تو یہ جائز ہے. اذا کان یعرف بالجس، جب وہ چیز چھونے سے معلوم کی جا سکتی. او یشم، یا کیا کر لے، اسے سونگ لے. اذا کان یعرف بالشم، جب وہ سونگنے سے سمجھ آ سکتی ہو، مثلا خوشبو یا کوئی اور چیز، یہ ذوق او یذوقہ، یہ اسے کیا کر لے، چکھ لے. اذا کان یعرف بالذوق، جب وہ چکھنے سے سمجھ آتی ہو، مثلا مسالہ خریدنا چاہتا ہے یا کھانے وانے کی چیزیں، پینے کی. ولا يسقط خياره في العقار، زمین میں اس کا خیار ساکت نہیں ہوگا. حتی یوسف له، یہاں تک کہ اس کے لیے زمین بیان کی جائے کہ مثلا اتنے گز لمبی ہے اور اتنے گز یہ زمین چھوڑی ہے، اور اس کے لیے راستہ ہے، اور یہ زمین اس کیفیت کی ہے، مثلا کہ کیا ہے، نرم علاقے میں ہے، نرم جگہ میں ہے، وغیرہ وغیرہ. آگے کہہ رہے ومن باع ملک غیرہ بغیر امرہ، اگر کسی نے کسی اور کا سامان اس کی اجازت کے بغیر، اس کے امر کے بغیر بیچ دیا، فالمالک بالخیار، اب مالک کو اختیار ہے کہ اس بیع کو نافذ کر دے یا رد کر دے. انشاء جاز البیع، اگر پسند کر لے، اسے رضامندی ہو کہ تو ماشاءاللہ اس نے بہترین قیمت میں فروخت کی ہے، تو کیا کر دے، نافذ کر دے. انشاء اگر چاہے فسخ ہو، فسخ کر دے. وله الاجازت، اور اجازت بھی دے سکتے. اذا کان المعقود علیہ باقی، جب معقود علیہ کیا ہو، باقی ہو، یعنی ختم نہ ہو، یا کوئی جانور ذبح نہ کیا گیا ہو، یا نہیں مرا ہو. اگر مر جائے یا ختم ہو جائے تو پھر تو فسخ کا امکان نہیں. والمتعاقدان بحالہم، اور متعاقدین یعنی بائی و مشتری بھی برقرار ہو اپنے حال پر، کوئی مرا نہ ہو، کسی جگہ غائب نہ ہو. آگے کہہ رہے ومن رأى احد الثوبین، اگر دو کپڑے ہیں مثلا ایک دوسرے میں لپیٹے گئے ہیں یا رکھے گئے ہیں، اس نے ایک کپڑے کو دیکھا اور اس نے کہا کہ یہ دونوں کپڑے ایک جیسے ہیں. فاشتراہما، اس نے ایک صفقے میں، ایک بیع میں دونوں کو خرید لیا. ثم رأى الآخر، پھر اس نے بعد میں دوسرے کو دیکھا جس کو دیکھا نہیں تھا. جاز له یردہما، بھی دونوں کو رد کر سکتے. دونوں کپڑے اگر رد کرنا چاہے تو رد کر سکتے، کیونکہ ایک کی رؤیت جو ہے نا دوسری کی رؤیت کے لیے کافی نہیں ہے. بعض اوقات اگرچہ ایک جیسے ہوتے لیکن کچھ نہ کچھ تو تفاوت، فرق ہوتا ہی ہے. اسی لیے اس کو کیا ہوگا، اختیار ہوگا. اور جب اختیار ہوگا نا، یا تو دونوں کو خرید لیا، دونوں کو رد کر لے. ایسا نہیں کر سکتے کہ ایک کو خرید لے دوسرے کو رد کر لے، کیونکہ تفریق صفقات سے ممانعت آئی ہے. آگے کرے ومن مات وله خيار الرؤيا بطل خيار، اگر کسی نے خیار رؤیت لگایا تھا، اپنے لیے لگایا تھا، اور بعد میں وہ مر گیا تو اس کے مرنے سے خیار رؤیت بھی باطل ہو جائے گی، اس میں میراث نہیں چلتی. ومن رأى شيئا ثم اشتراه بعد مدت، اگر کسی نے کوئی چیز دیکھی تھی اور کچھ مدت کے بعد پھر اسی چیز کو خرید لیا. فإن كان على الصفة التي رآه، اگر وہ چیز اس صفت کیفیت پر برقرار تھی جس پر اس نے دیکھی تھی، تو فلا خیار له، اسے تو خیار نہیں ملے گا، کیونکہ جب دیکھی ہے پہلی مرتبہ تو ابھی دیکھنا جو ہے نا رؤیت ہی اولا اس کے لیے کافی ہے، کیونکہ چیز بھی اسی کیفیت کنڈیشن ہے، عد پر ہے، اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہے. عقد کی وقت بھی وہی چیز ہے جیسے پہلے دیکھی تھی. میں وجدہ متغیرا، لیکن اگر اس چیز کے اندر تبدیلی آ گئی ہو، کچھ نقصان خلل وغیرہ آ گیا ہو، تو فلہ الخیار ہو، تو پھر ایسا کرنے میں اسے خیار ملے گا، کیونکہ وہ پہلی والی رؤیت کیا ہے، معلم نہیں ہے. الرؤیت الاولی لم تقع معلمتا، اس کے لیے معلم نہیں، کیونکہ اوصاف مبیعہ بدل گئے ہیں.